السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت دے گا، یعنی خوب دل کھول کر ان کو کھلائے پلائے گا، تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت دی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو واقعی میرے رزق میں پورے سال وسعت رہی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے۔ اگر ہم دال پکاتے ہیں تو اس کے ساتھ سبزی وغیرہ بنا لیں اور گوشت وغیرہ بنا لیں، فراخی کریں، اپنے اہل کھانا اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال وسعت دیں گے۔ عاشورہ کے روز شام کو وسعت دسترخوان ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز اور باعث خیر و برکت ہے۔ فتاوی قاسمیہ۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال کو اچھا اور خوب کھلانا حدیث و کتب فقہ سے ثابت ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف بھی ہو، پھر بھی فضائل اعمال میں اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے۔ نیز فقہاء نے بھی اس حدیث کو قابل عمل فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ فتاوی دارالعلوم زکریہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر فراوانی کی حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ نجم الفتاوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296۔ خلاصہ بحث، وسعت علی العیال کی حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر عمل بھی جائز مستحسن ہے۔ رہی بات دیگر رسوم کی، جیسے سرما لگانا، خضاب لگانا، غسل کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، خاص قسم کا کھانا پکانے کا اہتمام کرنا، تو یہ سب بدعت ہے اور ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے، یہ صرف اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے۔ معصوم بچوں کو اس دن کھلانا اور خاص طور پر حلیم کھچڑا بنا کر کے کھلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔